حسن امتیاز گل ہے. میں میڈیکل کا کنسلٹنٹ ہوں انگلینڈ کے اندر. اور رائٹ ناؤ آئی ہیو پلیئر ٹو سی اینڈ میٹ ون آف دا بیسٹ گائنی سرجن آف انگلینڈ, ڈاکٹر عامر رضا دستی. تو سب سے پہلے میں عامر سے یہ پوچھوں گا کہ عامر یہ مجھے بتائیں کہ آپ اپنا ذرا انٹروڈکشن بتائیں کہ کیا ہے اور آپ کو کیوں اتنا ٹاپ کا گائنی آپس کا سرجن سمجھا جاتا ہے, وہ کون سے پروسیجر ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ حسن, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, اٹس اے پلیئر ٹو میٹ یو ٹوڈے. میں چیلسی اینڈ ویسٹ منسٹر ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجی ہوں. میں ہیڈ آف گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہوں اور میری جو اسپیشلسٹ اسکل ہے وہ لیپروسکوپک سرجری ہے. چیلسی اینڈ ویسٹ منسٹر ہاسپٹل سینٹرل لندن کا ایک میجر ٹرشری ریفرل ہاسپٹل ہے اور ود ان اوور گائنیکالوجی وی آر دا ٹرشری سینٹر فار ڈیزیزز سچ ایز اینڈومیٹریوسس. عامر مجھے یہ بتائیں کہ میں خود بھی میڈیکل کا کنسلٹنٹ ہوں انگلینڈ کے اندر. میرا کوشچن یہ ہے کہ چیلسی ہاسپٹل کو نہ صرف انگلینڈ کے اندر بلکہ یورپ کے اندر بلکہ ورلڈ میں ایک ٹاپ سینٹرز میں شمار ہوتا ہے اور وہ آپ اس کے لیڈ کنسلٹنٹ ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چیلسی کو کیوں کلیولینڈ کلینک, میو کلینک کے لیول کا ہاسپٹل سمجھا جاتا ہے؟ یہاں پہ یہ میں ذرا بتا دوں کہ امریکہ کے بیسٹ ہاسپٹلز جو ہے وہ کلیولینڈ کلینک اور میو کلینک ہے, اور یہ برٹن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چیلسی ہاسپٹل اس لیول کا ہاسپٹل ہے. تو آبویسلی میں بہت خوش ہوں کہ اپنا میں اس وقت چیلسی ہاسپٹل کے لیڈ کنسلٹنٹ ڈاکٹر عامر رضا دستی کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو میں عامر سے پوچھتا ہوں کہ یہ چیلسی ہاسپٹل اس لیول کا ہاسپٹل کیوں سمجھا جاتا ہے؟ چیلسی ویسٹ منسٹر ہاسپٹل کے بہت سی سب اسپیشلٹیز ہیں وچ آر ویری ویل نون. اینی میجر ہاسپٹل جو بنتا ہے وہ تین چیزوں سے بنتا ہے: ان کی کلینکل ایکسپرٹیز, ان کی ریسرچ اور ان کی ایجوکیشن. اور یہ تینوں وہ فیلڈ ہیں جس میں چیلسی اینڈ ویسٹ منسٹر ہاسپٹل از لیڈنگ ان مینی سب اسپیشلٹیز. چونکہ میرا اپنا کنسرن گائنیکالوجی سے ہے, سو ود گائنیکالوجی ہم اس وقت جو ہے پورے یو کے میں ون آف فیو ٹرشری سینٹرز فار ڈیزیزز سچ ایز اینڈومیٹریوسس. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ریسرچ میں امپیریل کالج لنڈن کے ساتھ بہت سارے ریسرچ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں which are the leading projects in number of disease processes. So that's another thing which makes us very ahead of the game and makes a distinction from other hospitals. اچھا میرے ایک بات بتائیں کہ میں ایز اے انٹرنل میڈیسن کنسلٹنٹ ہمارے پاس اینڈومیٹریوسس ایک بڑی کمپلیکس ڈیزیز ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں 20 سال سے میڈیکل پریکٹس میں ہوں کہ 25 ایئر اولڈ فیمیل آ رہی ہے, 35 ایئر اولڈ فیمیل آ رہی ہے, 40 ایئر اولڈ فیمیل آ رہی ہے, اور ان کے پچھلے سال میں 6-8 ایڈمیشن ہیں. کرونک پین ہو رہی ہے 5 سالوں سے 10 سالوں سے, اور جو انفارچونیٹلی وہ جو خواتین ہیں وہ کئی دفعہ انگزائٹی میں جا رہی ہیں, ڈپریشن میں جا رہی ہیں, اور پین سیٹل ہی نہیں ہو رہی. اور جب بھی میں ڈسکس کرتا ہوں, کبھی برمنگم میں ڈسکس کروں, مانچسٹر میں ڈسکس کروں, کوئی کانفرنسز ہو, ناردرن آئرلینڈ میں ہو, ڈبلن میں ہو, تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چیلسی کے اندر جو وہاں کے لیڈ کنسلٹنٹ ہے عامر دستی, ان کا بہت زیادہ اینڈومیٹریوسس میں کام ہے, اور ہی از ون آف دا بیسٹ ایکسپرٹ ان اینڈومیٹریوسس ان ہول آف دا برٹن. تو عامر پلیز آج ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی یونیک بات ہے جو آپ کو ڈفر کرتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کا پورے برٹن میں نام ہے اینڈومیٹریوسس میں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ کون سا آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ لوگ آپ کا نام لیتے ہیں ان دس ٹریٹمنٹ. دیکھیے, پہلی بات تو حسن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اینڈومیٹریوسس ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں لوگ ایک ڈفرینٹ ایج گروپس کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں. اینڈومیٹریوسس یوزلی اسٹکی ڈیزیز جس میں کہ یوٹرس, باول, یوریٹرس, بلیڈر, all structures inside start to stick with each other, اور اس سٹکنس کی وجہ سے شدید پین میں عورتیں ہوتی ہیں جس سے وہ اپنے ڈاکٹرس کو پریزنٹ کرتی ہیں. ایون ود ان یو کے ایک ینگ گرل then presents to her GP, اور جی پی سے لے کر ٹرشری ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ کو دیکھنے تک 7 سال کا گیپ ہے between seeing somebody and managing somebody. So it is a very difficult and challenging disease even to diagnose it. جو ہماری اسپیشلٹی ہے چیلسی ویسٹ منسٹر ہاسپٹل میں, that we are one of the centers because we brought all different expertise together under one roof. So ایک طرح سے ہماری گائنیکولوجیکل سکلز ہے جس میں ہم کی ہول سرجری کے ذریعے اینڈومیٹریوسس کو, چاہے وہ باول کے پاس ہو, یوریٹرس کے پاس ہو, یوٹرس کے اراؤنڈ ہو, اووری پر ہو, ہم اس میں سے نکالنے کی مہارت رکھتے ہیں.
لیکن یہ ایسا کام ہے جس میں ہمیں دوسری ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. So we work with our colorectal surgical colleagues, we work our urology colleague, we work with our chronic pelvic pain team. So it's like a big group of people who helps these patients in a multidisciplinary fashion to treat the disease. تو ہماری جو اسپیشلٹی ہے, the way we get lots of referral is because of this multidisciplinary approach. عامر, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو ہے دس از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز یہ ریئر اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس لیول کے گائنی کے سرجن سے ملاقات ہو. عامر, میں نا اس کو آپ کو ایک دو کامن پبلک کے لیے, ویری رسپیکٹفل کامن پبلک کے لیے میں ایک دو آپ سے کویشچن پوچھوں گا کہ عامر مثلاً ایک بتائیں کہ ایک خاتون آپ کے پاس آتی ہے, وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آئی ہیو اے پین ان abdomen and this pain is not settling for last 6 years and I already had appendectomy done and there was a continuously pain and I am using so much painkillers that now I have dependence on painkillers. My daily activities are disturbed, my family life is disturbed, and now the situation is such that nobody is even believing me and people are saying that you do not have cancer, you do not have inflammatory bowel disease, you have simple endometriosis. So people are not even giving importance, unfortunately, to her talk. So with such a poor lady in such a poor social pressure and circumstances, how you will help that patient? شکریہ سر. دیکھیں آپ خود بھی ماشاء اللہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, اینڈ یو نو دیٹ ایوری جرنی اسٹارٹس ود اے پیشنٹ ہسٹری. سو ہسٹری بالکل جو ہے ایبسولوٹلی بیسک کریٹیکل تھنگ ہے, جس میں کہ 90% آف ڈائگنوسس یو کین میک جسٹ بائی آسکنگ دا رائٹ کوشچن. سو پہلی بات تو یہ کہ وین ایور اینی بڈی پریزنٹس ٹو us with a pelvic pain, period pains, the history is the critical key. اور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے, جو موسٹ کامن پریزنٹیشن ہے, وہ یہ ہے کہ پینفل پیریڈس ہوتے ہیں. Initially, the pains are cyclical, which means pain happens when the period comes. But once the endometriosis gets established اور scar tissue بہت بن جاتا ہے, تو وہ جو cyclical nature of pain ہے, it becomes acyclic, which means اب وہ cyclical نہیں ہوگا, اب وہ pain ہر وقت ہوگا. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب پیٹ میں درد ہوتا ہے اور عورتیں شکایت کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, then they look at everything else, bowel سب ٹھیک ہے, اور endometriosis کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. But that's where the problem is, because endometriosis جو ہے وہ نہ صرف یوٹرس کو انوالو کرے گی, وہ جا کر باول کو, یوریٹرس کو, بلیڈر کو, اووریز کو, ہر چیز کو انوالو کرتی ہے. And that's why it's very important that after the initial history, ultrasound scan, MRI scan, in some cases even colonoscopy to look into the bowel, all these tests are done to stage the extent of the disease, the involvement of other organs, تاکہ اس کے علاج کے لیے ایک پراپر پلاننگ کی جا سکے. ایک لیپروسکوپک سرجری کر دینے سے انڈومیٹریوسس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا کریکٹ ڈائگنوسس اور کریکٹ ایکسپرٹیز ایک روف کے اندر آ کر اس مسئلے کا حل نہ کریں. عامر, مجھے ایک اور چیز آپ بتائیں کہ اتنا یہ ملینز اینڈ ملینز جو وومن ہیں دے ہیو دس پرابلم, اور آپ پلیز بتائیں کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کے پیشنٹس رشیا سے بھی آتے ہیں, آپ کا پیشنٹ ایون امریکہ سے آتے ہیں, کینیڈا سے آتے ہیں, ہر جگہ سے آتے ہیں. کیسے کوئی بندہ آپ کو اپروچ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی بنگلہ دیش میں ہے یا کوئی پاکستان میں ہے یا کوئی سنگاپور میں ہے, تو اگر وہ ارلیسٹ obviously جب بندے کرونک پین میں ہیں, وہ کیسے کیا طریقہ کار اختیار کرے کہ وہ آپ سے ملاقات کر سکے تاکہ آپ اس کی ٹریٹمنٹ پروسیجر سٹارٹ کر سکیں. تھینک یو. ہمارے موسٹ ریفرل جو ہیں وہ یا تو obviously we take care of all the patients in UK and they get referred to our tertiary center. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ سے, انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے پیشنٹ کی کافی تعداد یہاں پر UK میں آتی ہے. اب میرے ویب سائٹس پہ ہم نے ان endometriosis کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن دی ہوئی ہے. So if people can go on to check my website www.centerforendometriosis.co.uk. میں آپ خود مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں, تو اس پہ بہت سی انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ www.chelseavellwomen.co.uk, اس سے بہت سی انفارمیشن ہے. Patients can email us, patient can
call my secretary. Phone numbers and details are there, and they can book an appointment if they want to, for a telephone or video consultation, or even face-to-face consultation if they're traveling to UK, and we're more than happy to see them and sort out their problem. Amir, please tell me that if somebody want to meet you face to face, for example, if somebody is in so much trouble that he want to meet you next week or the next week. I know you are one of the very extremely busy consultant. It's not possible to meet you so earlier, but I'm just asking as an example, if somebody want to meet you earliest face to face, what should that person do? ना उसमें जैसे मैंने कहा है कि फ़ोन नंबर्स वहाँ मौजूद हैं. People can call my secretary. They can give their details and they can ask for an appointment. I always prioritize patients who are traveling from a long distance. तो अगर वो बाहर के मुल्क से आ रहे हैं तो हम उनके बिल्कुल तमाम उस अमल को जितना आसान बनाया जा सकता है कोशिश करते हैं. खुद मैं क्रॉमवेल हॉस्पिटल लंदन, लिस्टर हॉस्पिटल लंदन एंड चेल्सी वेस्टमिनिस्टर हॉस्पिटल लंदन में ऑपरेट करता हूँ, और इन जगहों पर मैं क्लिनिक भी करता हूँ. तो once any such requests come, we try to accommodate them as soon as possible, and then we can tell them the whole pathway, how they will come in, how they will get admitted, see me, get the investigation, have the operation if that's needed. So it's all streamlined for them to make it easier for them. आमिर, अब हम बिल्कुल इस बड़ी प्लेजेंट गुफ्तगू के आखिर में हैं. मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा प्लीज़ रिपीट करें कि आप लंदन के किन किन हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करते हैं और किन किन हॉस्पिटल्स में आपकी क्लिनिक है. उसकी वजह है कि आप प्लीज़ बताएं ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन से लंदन के हॉस्पिटल्स हैं. वो अगर आमिर रज़ा दस्ती के पास आएंगे तो उनका एक्सेस होगा उन हॉस्पिटल्स. So one of my base hospital is Chelsea and Westminster Hospital London, जो कि सेंट्रल लंदन में है. दूसरा बड़ा हॉस्पिटल जो है वो है ब्यूपा क्रॉमवेल हॉस्पिटल. Bupa Cromwell Hospital is a very prestigious private hospital where people can come from all over the world to have their treatment and state-of-the-art treatment. और तीसरा हॉस्पिटल जो है वो लिस्टर हॉस्पिटल on Chelsea Bridge. So I work in all three hospitals. I operate in all three hospitals as well. So we book the appointments in these hospitals if they want to come and see me. आमिर, मुझे ये बताएं कि अपना अगर मैं आपसे कोई पंजाबी में सवाल पूछूं और आपका ताल्लुक एक सराइकी इलाके से है, तो इज इट ओके यू विल आंसर इन सराइकी? तो आप मुझसे पंजाबी में पूछें तो असर तो सराइकी गल करे सो. बिल्कुल ठीक है. ਹੁਣ मैं आमिर को कुछ सवाल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਹਸਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਗਿੱਲ ਹੈ. ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ मैं फैसलाबाद ਦਾ ਰਹਿਣੇ वाला, इसलिए आमिर रज़ा दस्ती साहब ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਾਈਕੀ ਚ ਪੁੱਛਾਂਗਾ. ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਗਾਇਨੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋ ਆਪਣਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਿੱਟ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਐਥਲੀਟ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? I think ਥਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸੋ. that's right. ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਕਨਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਰਹੇ. दूसरी आमिर साहब हुणी ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਕੁੱਕੜ ਖਾ ਗਏ. ਚਲੋ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ. ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਬੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ. ਟੈਨਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਟੈਨਿਸ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਰਥਵੁੱਡ ਤੇ ਮੂਡ ਪਾਰਕ ਟੈਨਿਸ ਕਲੱਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦਾ. ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ? ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਵਰੀ 4-5 ਮੰਥ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ. ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਚੂँकि ਇਸ ਤਮਾਮ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. So ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਟਰਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ, every 3 to 4 months we have to go somewhere. ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ. ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲੂਮਾਤ. ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ
انہوں نے آداب نے انہوں نے کھانے دی چیزاں نے انہوں نے پان دے طریقے نے رہن طریقے نے ہر چیز چھوٹی چھوٹی انفارمیشن اسی سیکھنے بھی آنا کولو تے سمجھنے بھی کس طرح کرنے ہیں تو obviously history is important. ہن دیکھو سی ٹرکی گئے ہیں اتھے ایسے بہترین مساجد تے ایسی بہترین مسلم ہسٹری موجود ہے تے باقی مختلف ممالک کی تو اسے ہسٹری تاریخ ادب و آداب معاشرت کی ہر چیز جڑی ہو ہیلپفل ہے. اچھا عامر صاحب یہ دسو کہ تسی انہیں ملکاں چ پھرے ہو سبنا سینک جڑا سٹی سی اپنا او تانوں کیڑا لگا دو چیزاں سن دسو ایک تے دسو کہ جنہیں تسی زندگی ٹریول کیتا ہے سبنا سینک پیریفری کیڑی سی اور دوسری چیز ہے سبنا سینک سٹی کیڑا سی صحیح تسی امریکہ کدی گئے ہو جی میں گیا تسی کینیڈا کدی گئے ہو جی تسی کام کس وقت کرتے ہو ویسے مجھے تو لگتا ہے تسی پھرتے رہتے ہو بجے کام بھی کرنے ہیں تو پھر ٹورا تو پھر سن دسو کہ اپنا سبنا سینک سٹی کیڑا سی تے سبنا سینک پیریفری کیڑا سی دیکھو جی او جڑا روٹی دا جواب ہے کو تے جی ساڈے دیس کولو خوبصورت جگہ کوئی نہیں تے اگر او جواب ہے کو تے پھر سکے پاکستان کولو سونا ملک کوئی نہیں اور مظفر گڑھ تو خوبصورت جگہ کو جگہ کوئی نہیں. ایسے دسو عامر صاحب کہ مظفر گڑھ چ تہاڈا اپنا پنڈ کیڑا ہے میرا جڑا بڑا خاص تعلق ہے وہ توسا شریف موزہ ببی نال ہے تے موزہ ببی ایک بہت چھوٹی جی بستی ہے توسا شہر تو تقریباً کوئی 25 کلومیٹر دے عامر صاحب میں تہاڈے نال انگلش جدوں بولدا مینوں تے کدی کدی لگدا تسی بورن اینڈ براٹ اپ بھی کیلیفورنیا دے ہو ٹھیک ہے نا اے تے دسو کہ تسی جڑی ایڈی اچھی انگلش ہے اے کیویں سیکھی ہے کتے گوریاں نہ بول بول کے تے نہیں سیکھی یہ تھوڑے جے دوستاں نال بول بول کے سیکھی اسی اے گل تے ویسے صحیح ہے انگلش تے خیر میری بڑی زبردست ہے وہ دیکھو تھے کافی obviously چونکہ اسی میڈیکل پڑھنے ہیں سب کچھ انگریزی چ ہے تے اودے بعد 20 سال ہو گئے نے ملکوں باہر آئے تے اس آل انگلش تو you get used to it obviously. عامر صاحب بہت بہت شکریہ this was a very very important interview. اس انٹرویو کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ اینڈومیٹریوسس میں ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں. دیکھیں ایز اے انٹرنل میڈیسن کنسلٹنٹ میں ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو میڈیکل ڈیزیزز ہوتی ہیں اس میں ایک جنرل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ایک پرٹیننٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی کرونک ڈیزیز اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کی پرٹیننٹ ٹریٹمنٹ نہ کر سکیں. عام طور پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ سال ہر سال تک جنرل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو آج میں نے آپ کو ایک ایسے ٹاپ ڈاکٹر سے ملوایا ہے جو کہ ڈاکٹر عامر رضا دستی سے جو کہ اینڈومیٹریوسس کی پرٹیننٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. آپ اگر عامر رضا دستی صاحب سے جیسے انہوں نے بتایا آپ ان سے اس طریقے سے بھی مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں اپنا فون نمبر بھی دے دیتا ہوں 07474722720. کوئی بھی جو اپنا رسپیکٹفل خاتون ہے یا ان کی فیملی اگر عامر رضا دستی صاحب سے فیس ٹو فیس ملنا چاہتے ہیں اور انہیں ڈیفیکلٹی ہے اور وہ آ رہے ہیں برٹن سے باہر سے مطلب وہ آ رہے ہیں اگر ایشیا سے تو وہ ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. عامر اب آپ سے دو چیزیں صرف رہ گئی کہ ہم آپ اتنے آپ پلیزنٹ بندے ہیں ٹھیک ہے آپ اتنا کام بھی کرتے ہیں اتنے پھرتے بھی ہیں اور آپ کی اتنی خوبصورت آپ اوریٹر بھی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کون سی ڈیزیز ہے جس پہ آپ چاہیں گے جو آپ کا ایریا آف اندر انٹرسٹ ہے جس پہ ہم آپ سے بات کریں. If I ask you a single disease. Right. جو بہت بڑا مسئلہ ہے apart from endometriosis is a fibroid uterus. ٹھیک. اب عامر صاحب ایسے ہے کہ آپ کا 3 times شکریہ اور آپ کا ملین ٹائمز شکریہ کہ آپ نے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن دی. عامر صاحب سے اب اگلا انٹرویو جو ہے وہ ہم فائبرائڈ پہ کریں گے. بہت بہت شکریہ اپنا مجھے سننے کا اور عامر صاحب کو شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی وجہ کہ مجھے اور آپ کو ہم سب ڈاکٹر عامر کا شکریہ ادا کریں گے فار گیونگ us such a useful interview. Thank you very